اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب بھی تھوڑا سوچ رہا تھا اپنی قوم کے بارے میں اور یہی کہہ رہا تھا کہ بہت انٹیلیجنس ہے، بہت سمجھدار ہے، لائل ہے، لیکن مس گائیڈڈ ہے، مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ اور وہ کوئی دوسرے لوگ نہیں تھے، ہمارے اپنے لوگ تھے۔ اور جو سپر پاورز ہیں اس وقت، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، ان کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ سوچتے ہوں گے، پھر ہی پالیسی بناتے ہوں گے نا۔ اب اس کی سوچ کہ پالیسی ہم ذمہ دار ہیں، ہمارا بیہیویئر، ہماری ایکٹیویٹیز۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہی ٹوپی لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس علم ہے وہ ان کو صحیح گائیڈ ہی نہیں کر رہے، اور نہ ان تک پہنچا رہے، نہ ہی وہ پہنچنے دے رہے۔ بائی اسٹرکچرلی آپ دیکھ لیں، نیچے سے آ جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کو ایک پروفیشن ملے گا، دین نہیں ملے گا۔ ایک عام بندے کو قرآن سے دور رکھا گیا، اس کے ترجمے سے، اس کے معنی سے دور رکھا گیا۔ یہ نہیں کہ وہ ہوا، رکھا گیا، کیونکہ اس کو فوقیت، اس کو اہمیت ہی نہیں دی گئی، اس کی اہمیت کو واضح ہی نہیں کیا گیا۔ صرف ثواب کے حد تک مردوں کے لیے وہ قرآن ہم نے رکھ لیا کہ جب وہ فوت ہونے لگے اس کے اوپر پڑھ دو۔ یہی کیا ہم نے۔ اور یہ نہیں کہ ہمارے ایک ملک میں ہوا ہے، یہ سارے ملکوں میں ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جنہوں نے پالیسی بنانی ہے، پھر انہوں نے تو یہی بنانی ہے کہ ان کو طاقت میں مت آنے دیں، اور آنا بھی نہیں چاہیے۔ طاقت میں وہ ہمارے ہاتھ میں خود دے دیں گے۔ کیسے؟ ہم اپنی کتاب کی طرف آئیں تو صحیح، آئیں محبت کی طرف، نیچے تک یہ علم کو پھیلنے دیں، نیچے تک ہمارا ہر بچہ اور بچی ایجوکیٹڈ کے ساتھ دین کا صحیح علم جانتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک فرقہ یا ایک گروہ کی طرح وہ ایکٹ کرے۔ جب ہمارے ملکوں میں، ہمارے لوگوں میں 70 تو ہمارے خود ایک گروپ سے بن گئے ہیں، تو ہم کیسے پیس لا سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے ملک میں نہیں لا سکے تو دنیا میں لانے کے تو قابل نہیں رہے گے۔ اس لیے پھر وہ پالیسیاں اگینسٹ گئیں، تباہی ہوئی، موتیں ہوئیں، نقصانات ہوئے، مال کے بھی، جانوں کے بھی۔ اس کے ذمہ دار زیادہ تر ہم ہی بنتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ چند ایک لوگوں کے پاس۔ نیچے دیکھتے ہیں تو کسی کو نہ تو پرواہ ہے نہ شوق ہے۔ تو ظاہر پالیسیاں بھی پھر ویسے ہی بنیں گے نا۔ جب ہم نے اللہ کی کتاب کو خود ہی اہمیت نہیں دی، حالانکہ انہوں نے سائنس کے ذریعے اس کو بہت اجاگر کیا ہے۔ آج آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری کتاب کیا ہے۔ جو ہمارے مسلمان سائنسدان شروع میں تھے، اب تو ان کے نام ہی رہ گئے، ان کی تعلیمات ہے ہمارے پاس۔ ایک دو کارنامے ہم سنا لیتے، جو ان کی محنتیں، جو انہوں نے تنگی دلی تکلیف اٹھائی، یا جو پچھلے جو کرسچین میں جو شروع میں سائنس شروع ہوئی ہے، کتنا ان کے اوپر ظلم ہوا، جو کیونکہ کتابوں کے ذریعے تو بین ہو گیا تھا سچ، وہ تو ایک مخصوص ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ اب دوسرا طریقہ، جو لوگ تھے جو پھر بھی کوشش کرتے رہے حق تک پہنچنے، ان کے لیے کیا تھا؟ علم اور سائنس۔ جس طرح کڈنیپ ہوا تھا کرسچینٹی اور دوسرے مذہب، ہمارا بھی ہو گیا تھا اور ہوا ہے۔ ایک سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم مسجد میں ہمارا امام سچ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کمیٹی ہے، مسجد کی بنی ہوئی ہے،
کمیٹی میں کون لوگ ہیں؟ چند ایک جو بڑے ہیں جن کے ہاتھ میں محلہ ہے یا شہر ہے، اور اب تو یہ ایک شہر نہیں، محلے میں میرا حال کوئی، اب تو ایک شہر میں کوئی 50 مسجدیں ہیں اور 50 کمیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں میرے ویر. اس میں ہمیں بلیم کرنے کی کسی ویسٹرن کو ضرورت نہیں ہے. انہوں نے سمجھ کے مطابق صحیح کیا، اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو علم کی طرف اور اس طرف نہیں لائیں گے، لو لیول سے شروع کرنا پڑے گا. 4-5 سال کی عمر ہے، اس سے ہمیں یہ ٹریننگ کرنی پڑے گی. اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزاد بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے کے نام پہ آزاد کیا، اپنے پتے کے نام پہ آزاد کیا ہے، اور وہ قوم کو ایک نام دیا ہے پاک ہاؤس پاکستان. یہ بیٹا میرا کب ہم ذمہ داری سمجھیں گے، کب ہم اپنی عظمت کا اقرار کر کے اور اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. اور فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ، علم حاصل کریں دونوں، یعنی ایک دونوں، قرآن پاک کا بھی اور جدید علوم بھی پڑھیں. آپ انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، جو مرضی بنیں، لیکن میں زیادہ توجہ اس وقت میں یہی کہوں گا کہ آپ ڈاکٹری کو چھوڑ دیں، کم کر دیں. بڑے ہو گئے ڈاکٹر، آپ انجینئرنگ کی طرف آئیں. اس میں آپ کو بہت وائڈ سوچ ملے گی. یہی میں کہوں گا یہاں تک. اور تھوڑا صبر کریں. غلطی ہو نا کہ میں ہر انسان کو نہیں کہہ رہا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، میری بیٹیوں کو ہوا کیا ہے. میں چند ایک مخصوص طبقہ ہے جن کو ہم ہولیز سمجھتے ہیں، یہ ان کی گیم تھی اور یہ انشاءاللہ گیم ختم ہو گئی ہے. صرف یہی ہے کہ آپ نے آپ کو قرآن کے ساتھ آدھا گھنٹہ اٹیچ رکھیں. تھوڑا اگر کویشچن نہیں ہے آپ پوچھیں، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی سمجھ نہیں آئی تو اس میں شرم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں آئے، دیکھا بیٹھے لوگ قرآن کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. آپ بہت خوش ہوئے کہ نفل پڑھنے کی بجائے آپ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. اس چیزوں کو ہم نے بہت ہائی لائٹ نہیں کیا، اس کو ہم نے پیچھے کیا ہے. صرف ہم نے نفل نماز اور اس کی طرف توجہ دی ہے. وہ بھی یہ نہیں بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے کہ کیوں ہم نے مسجد میں آنا ہے. نہیں تو نماز تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں 27 کہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ جا کے ہم نے ڈسپلن کو فالو کرنا ہے، دیکھنا ہے، ریمائنڈ کرنا ہے، ریممبر کرنا ہے، اس کے بعد امپلیمنٹ کرنا ہے باہر آ کے. یہ ساری چیزیں مساوات ہیں وہاں پہ. پھر ایک روٹین ہے کہ اگر دیکھیں آپ دو دکاندار ہیں، آپ مسجد تو ظاہر ہے ایک ہی میں نماز پڑھیں گے. اب نماز پڑھی آپ نے، دونوں نے سلام پھیرا، تھوڑی سی ہیلو ہائی بھی نہیں کی، کیوں منہ ماری ہو گئی تھی کسی گاہک سے، یہ بھی نہیں کہا سوری، وہ ادھر چلا گیا، وہ ادھر چلا گیا. اس طرح گناہ معاف نہیں ہوتے. اگر ہو گیا ہے آپ نماز میں اکٹھے ہوئے ہیں تو بولیں یار سوری یار، ابھی میں نے آپ کے تھوڑا زیادہ بول گیا. اچھا یار کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ٹھیک. یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور دل سے وہ چیز نکالی ہی نہیں. یہ نماز نہیں ہمیں سکھاتی. نماز ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، تکبر نہیں سکھاتی میرا بیٹا. آپ سلام، اگر آپ نمازی ہیں تو آپ بے نمازی کے ساتھ، جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کی طرف نہیں آتا، آپ اس کے ساتھ محبت کا رابطہ قائم کریں. یہ نہیں کہ آپ اس کو نیچا سمجھیں. اس کا سارا علم، جو اس کی ساری پڑھائی، یا وہ فار ایگزامپل ہی از اے انجینئر، تو آپ اس کو رد کر دیں، اس کو بولے تو یہ ہی کافر ہے. اس طرح تو آپ بھاگی کرتے تھے. آپ لوگوں کو لاتے نہیں ہیں. محبت کریں ان کے ساتھ. چلو آپ سمجھ لو آپ گھوڑے پہ سوار ہو، اور گھوڑے پہ جو سوار ہو وہ پیدل کو سلام کرے، پہل کرے. ان چیزوں کو آپ سمجھیں. اللہ حافظ.